اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا۔ قوم میں امیر اور رئیس لوگ تھے، لیکن اللہ نے اپنے پیغام کے لیے نوح کو چنا، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چنا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پیغام کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون اس کی امانت کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام بہت ہی نیک اور کریم آدمی تھے۔ نوح علیہ السلام عقل مند بھی تھے، بردبار بھی تھے۔ نوح علیہ السلام مشفق بھی تھے، ناصح بھی تھے، صادق بھی تھے، امین بھی تھے۔ اللہ نے اپنے پیغام کے لیے نوح کو چنا اور ان کی طرف وحی بھیجی، ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پہ دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ جب نوح علیہ السلام میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ کب سے نبی ہو گئے؟ کل تو ہم میں سے ہی ایک آدمی تھے، آج کہتے ہیں میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے دوستوں نے کہا یہ بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، ہر روز ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، بس کب آ گئی ہے ان کے پاس نبوت؟ رات کو یا دن کو؟ امیروں اور مغروروں نے کہا کیا اللہ کو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا؟ کیا سارے لوگ مر گئے؟ کیا قوم میں فقیر کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ اور جاہلوں نے کہا یہ تو تمہارے ہی جیسے انسان ہے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو کوئی فرشتہ اتار دیتا، یہ تو ہم نے پہلے آباؤں سے بھی نہیں سنا۔ اور کسی نے کہا کہ بے شک نوح علیہ السلام اس طریقے سے سرداری اور عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب لوگ بتوں کی عبادت کرنے کو حق سمجھ رہے ہیں، بتوں کو عبادت کو عقل سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جو آدمی بتوں کی عبادت نہیں کرتا وہ گمراہی میں ہے، بے وقوفی میں ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور نوح علیہ السلام بتوں کی عبادت کو گمراہی اور بے وقوفی سمجھتے تھے۔ نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ آباء و اجداد گمراہی اور پاگل پنے میں تھے، اور آدم علیہ السلام جو اپنے آباء و اجداد کے باپ تھے وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور قوم کی گمراہی اور بے وقوفی تھی جب وہ پتھروں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے جس نے انہیں پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور اپنی پوری آواز سے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم تجھے صاف گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میرے ساتھ گمراہی کا کیا تعلق ہے؟ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کی طرف سے، وہ جانتا ہے اور جو کچھ تم نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام نے بہت زور لگایا کہ قوم ایمان لے اور اللہ کی عبادت کرے، بتوں کو چھوڑ دے، لیکن نوح علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ یہ صرف وہی افراد ایمان لائے جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، حلال کھاتے تھے۔ جہاں تک ان کی قوم کے امیروں کا تعلق ہے، ان کا تکبر نوح علیہ السلام کی اطاعت میں آڑے آیا۔ ان کے مال اور اولاد نے ان کو فکر اور آخرت سے بیگانہ کر دیا۔ وہ کہتے تھے ہم شرفاء اور یہ ذلیل لوگ ہیں۔ جب انہیں نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیری پیروی ذلیلوں نے کی؟ انہوں نے نوح علیہ السلام سے ان مسکینوں کو دور کر دینے کو کہا، لیکن نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا میں تو مومنوں کو دور کرنے والا نہیں، میرا دروازہ کسی بادشاہ کا دروازہ نہیں، میں تو محض واضح ڈرانے والا ہوں۔ اور نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ مسکین مخلص مومن ہے، اور یہ کہ اللہ ناراض ہوگا جب وہ مسکین کو دور کر دیں گے، اس وقت ان کی مدد نہیں کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر میں ان کو دور کر دوں تو میری مدد کون کرے گا؟ تو مالداروں نے کہا جس چیز کی طرف نوح علیہ السلام بلاتے ہیں نہ وہ حق ہے اور نہ اس میں کوئی بھلائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ بھلائی کے ہر کام میں پہل کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ ہر عمدہ کھانا ہمارے پاس، ہر خوبصورت لباس ہمارے پاس، ہر لوگ ہر چیز میں ہماری پیروی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خیر اور بھلائی کے سلسلے میں ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی، شہر میں کوئی ہم سے آگے نکل نہیں سکتا، اور یہ دین مجسمہ خیر ہوتا تو ان مسکینوں سے پہلے ہمارے پاس آتا، اگر یہ اچھا ہوتا تو کوئی ہم میں سے اس کی پہل کرتا۔ اب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، نصیحت کرنے میں بہت کوشش کی، کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، یہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میری بات مانو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے گا، بے شک جب اللہ کا وعدہ آئے گا اس میں دیر نہیں کی جائے گی، کاش تم جانتے ہوتے۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی، ان پہ ناراض ہو گیا، کھیتی نسل کو کم کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تم سے عذاب ہٹا لے گا، تم پر بارش بھیجے گا، تمہیں
تمہیں رزق بھی دے گا، اولاد میں بھی برکت دے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کو پہچانتے نہیں ہو؟ یہ تمہارے ارد گرد اللہ کی نشانیاں کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ کیا تم آسمان اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ کیا تم سورج چاند کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ کس نے پیدا کیا ان سب کو؟ کس نے چاند کو نور والا بنایا، سورج کو چراغ والا بنایا؟ کس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا؟ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کو عقل نہیں آئی، نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ جب نوح علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے تھے، اور آدمی ایسے کیسے سمجھتا جو سنتا ہی نہیں، تو وہ سنتے ہی نہیں تھے، مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا۔ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ فی امان۔